سن لیا سب نے؟ اب آپ حضرت امام عرش مقام امام حسین کا تعارف بھی سن لیں. ویسے ان کا تعارف پیش کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے سورج کو کے سامنے اگربتی کا جلانا. لوگ چراغ جلانے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سورج کے سامنے اگربتی جلائیں تو جو اوقات اس کی ہوگی اس سے بھی کم حیثیت ہوتی ہے کہ امام کا تعارف کرائیں. بھائیو، جس کا تعارف مصطفیٰ جان رحمت نے کرایا ہو، جس کا تعارف علی مرتضیٰ نے کرایا ہو، جس کا تعارف سیدہ کائنات مخدومہ کائنات نے کرایا ہو، جس کا تعارف قرآن میں اللہ نے کرایا ہو، جس کا تعارف احادیث کی کتابیں کرا رہی ہو، جس کا تعارف یہ ہے کہ اس وقت تک مومنوں کی توجہ کرنا، اس کا تعارف یہ ہے مفتی صاحب، ان کا تعارف یہ ہے کہ مومنوں کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حسین اور اولاد حسین پہ درود نہ پڑھ لیا جائے، جب تک نسل حسین اور اصل حسین پہ درود نہ پڑھ لیا جائے. ان کا تعارف کوئی کیا پیش کرے گا؟ اللہ اکبر. لوگ کسی کی تعریف کر کے سب توجہ کریں، ناگپور والوں، گرد نواز سے آنے والوں، بابا تاج الدین کے عرس میں آنے والوں، ہم جس کا تعارف کراتے ہیں اس کو شہرت ملتی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، ہم ان کا تعارف کراتے ہیں تو ہمیں شہرت نصیب ہونے لگتی ہے. جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ مذکور ہو جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ مشکور ہو جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ معروف ہو جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ مشہور ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک بات بتاؤں، بہت خاص بات، محبت کرنے والے تو مشہور ہوتے ہی ہیں، جو ان سے دشمنی کر لیتا ہے، جو ان سے دشمنی کر لیتا ہے وہ بھی مشہور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دشمنی میں بھی کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے. دشمنی میں بھی اگر دشمنی سے بھی کسی کو نسبت ہو جائے تو یہ دشمن کو بھی محروم رہنے نہیں دیتے، دشمنوں کو بھی مشہور کر دیتے ہیں. ورنہ یزید میں کیا سرخاب کے پر لگے تھے؟ جو لوگ یزید کا ذکر کرتے ہیں دشمنی کر کے جہنمی تو ہوا، مگر چونکہ اتنی سی نسبت حسین سے ہو گئی تو ابھی بھی حسین نے اس کو کم سے کم لعنت کے ساتھ ذکر کے اعتبار سے مٹنے نہیں دیا. ذکر لعنت سے ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے. ذکر جو ہے وہ تان کے اعتبار سے ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے سے دشمنی لی ہے، خاندان تو ختم ہو گیا لیکن اس کا ذکر باقی رہا، بدنامی کے ساتھ ہی. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے دو چار جملے سنا کر، عنوان میں نہیں ہے لیکن میری ذمہ داری ہے، اس لیے دو چار جملے بیچ میں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. سچا غلام پنجتن وہ ہے جو صحابہ کے بارے میں زبان محتاط رکھتا ہے. اگر غلام پنجتن بن کر صحابہ پہ بک بک کرتا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلام پنجتن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو پنجتن کا غلام ہوگا اس کا دل بھی پاک ہوگا، اس کی نگاہ بھی پاک ہوگی، اس کی زبان بھی پاک ہوگی. ارے پنجتن کا غلام جب عام مسلمان کی غیبت نہیں کرتا تو پنجتن کا غلام صحابی کی غیبت کیسے کر سکتا ہے؟ غور فرمائیں، اپنے دور کے لوگوں کی غیبت نہیں کرتا پنجتن کا غلام. کبھی آپ نے امام حسین سے غیبت سنی؟ ان کے غلاموں سے غیبت سنی؟ اب لوگ جو صحابہ کی غیبت کرتے ہیں وہ لوگ کیسے پنجتنی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں دو باتیں عرض کر دوں، یہ اتنا ہزاروں کا مجمع ہے، یہ ہمارے نوجوان یوٹیوب کے نابالغ محققوں پر اتنے فدا ہیں کہ یہ صحابہ کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا فلاں صحابی جنتی ہے؟ کیا سوال ہوتا ہے؟ کیا فلاں صحابی جنت؟ ارے جس کو صحابی کہہ دیا، یعنی ایسے پوچھا کیا فلاں مفتی جاہل ہے؟ ارے پاگل ہوئے ہو؟ جو مفتی ہوگا وہ جاہل کیسے ہوگا؟ جو مفتی ہوگا، جو جاہل ہوگا وہ مفتی نہیں ہو سکتا، اور جو مفتی ہوگا وہ جاہل نہیں ہو سکتا. جو صحابی ہوگا وہ جہنمی کبھی نہیں ہو سکتا.
शरीफ जुरजानी को देखिए, इमाम आजम को देखिए, इमाम शाफई को देखिए, इमाम मालिक को देखिए, 14वीं सदी में सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताबें उठा करके देखिए, सहाबी की तारीफ क्या है कि चोचा शरीफ हो, महरेरा शरीफ हो, बिलगिराम शरीफ हो, ताजुल औलिया हो, कोई बुजुर्ग हो, मदार पाक की जात हो, कोई बुजुर्ग हो, वारिस पाक की जात हो, जितने अहले सुन्नत है, तवज्जो, मैं आज ये मसला बाबा ताजुद्दीन की चौखट पे आपके सामने वाजे करके खोल करके बयान करके जा रहा हूं। देखो, गौर करना मेरे जवानों, सहाबी की तारीफ अहले सुन्नत में ये है कि जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा, तवज्जो, बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा और ईमान ही पर दुनिया से चला गया, है ना मुफ्ती साहब, मुफ्तियान किराम बैठे, सूफिया बुजुर्ग सब बैठे, नीचे भी बड़े बड़े उलमा बैठे, शायद कुर्सियों की गुंजाइश कम थी इसलिए हमारे कुछ बुजुर्ग उलमा नीचे बैठ गए, मगर बहरहाल जो भी है, मगर मैं सबको जानता हूँ, चेहरे से, नाम से नहीं लेकिन चेहरे से जानता हूँ, टोपियाँ भी बताती है कि बैठने वाले कौन है, दाढ़ियाँ चेहरे की वज़ाक़त बताती, इतना तो पहचान ही सकते हैं। लेकिन गौर करना, मैं एक मसला बहुत बड़ा हल करने लगा हूँ, मेरी औकात नहीं, तालिब इल्म हूँ, लेकिन बहुत बड़े की बारगाह का फैजान है, बाबा ताजुल औलिया का फैजान है, ये मसला के सहाबा जन्नती है, मैं बहुत आसान लबो लहजे में बताने लगा हूं। याद रखो, सहाबी हमारे नजदीक वही है, सहाबी की तारीफ ये है कि जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा और ईमान ही की हालत में दुनिया से चला गया, वो क्या है? सहाबी। अब मैं पूछता हूं, जब तुमने ये मान लिया कि वो दुनिया की ईमान की हालत में दुनिया से गए, सहाबी होने के लिए ईमान पर दुनिया से जाना जरूरी है। अब मुझे बताओ, जो ईमान पर दुनिया से जाएगा, अरे वो जन्नत में कैसे नहीं जाएगा? वो तो रसूलुल्लाह को देखने वाला है, जिसने नबी को कभी नहीं देखा, न ख्वाब में देखा, न बेदारी में देखा। लेकिन याद रखना, 14वीं सदी का आदमी था। नागपुर वालों, मैं कोई मुनाजिर नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से बात कर जा रहा हूं। बात करना है तो मुझसे बैठ के आप बात कर सकते हैं, रात भर मैं यहां मौजूद हूं, मगर मुनाजिर नहीं हूं, लेकिन बात करने आओगे तो करेंगे, इसलिए कि आजिज़ी से कहने मुनासिर नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, 14वीं सदी का बंदा, तवज्जो, उलमा मौजूद है, अगर गलत कहूं तो मेरी बात पकड़ करके मेरी इस्लाह करेंगे। अल्लाह, 14वीं सदी का बंदा, 14वीं सदी का बंदा कभी जुमा नहीं पढ़ा, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, सारे गंदे काम किए, लेकिन मरते मरते कलमा पढ़ के ईमान पर दुनिया से गया है। तो पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि कितना भी पापी था, फासिक था, फाजिर था, मुजरिम था, ईमान पर अगर दुनिया से गया तो वो भी जन्नत में जाएगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान, फिर एक मकाम पे फरमाया, जिसके दिल में राई के बराबर ईमान होगा वो भी जन्नत में जाएगा। और 14वीं सदी का फासिक व फाजिर अगर ईमान पे मरता है, जर्रा बराबर ईमान लेके जाता है, अगर अपने दिल में राई के बराबर ईमान लेके जाता है, तो वो भी जन्नत में जाएगा। तो जिसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी है, अगर वो जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? और नागपुर वालों, अगर नबी को मानते हो, अगर नबी को मानते हो, उससे बड़ी बात कह रहा हूं, तवज्जो। मुफ्ती साहब ने अभी कहा, ये हमारे मुफ्ती साहब खान साहब ने क्या कहा? मुफ्ती साहब ने कहा, असहाबे कहफ की चौखट पे बैठने वाला कुत्ता जन्नत में जाएगा। और मैं कहता हूं, वो चंद नौजवान, तवज्जो, जो अपना ईमान बचाने के लिए गार में जाकर सो गए, तवज्जो, वो चंद जवान जो अपना ईमान बचाने के लिए गार में जाकर सो गए, उनकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता जन्नती है। तो वो रसूल जो जाने ईमान है, उसका सहाबी अगर जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर कौन जन्नत में जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، جنتی جنتی جنتی۔ توجہ فرمائیں، آپ نے اصحاب کہف کے کتے کی عظمت کو مان لیا، کجا اصحاب کہف کا کتا اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا صحابی؟ کتے کے جنتی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، کتے کے جنتی ہونے میں کسی کا اختلاف، اور صحابی کے جنتی ہونے میں بک بک کرتے ہو۔ تو تم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کی عظمت کے منکر ہو؟ ارے وہاں کتے کی عظمت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اندر سوئے ہوئے لوگ بہت بڑے ہیں۔ ارے نادان میرے بھائی، غور کر کیا بکتا ہے؟ آپ کو اس کو نہیں سننا چاہیے، جو آپ کے بزرگوں کی بولی بولتا ہے اسی کو سننا چاہیے۔ مقرر کا خاندان مت دیکھو، مقرر کا قبیلہ مت دیکھو، مقرر کی ڈگری مت دیکھو، یہ دیکھو کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بولی بولتا ہے کہ نہیں، غوث اعظم کی بولی بولتا ہے کہ نہیں، غریب نواز کی بولی بولتا ہے کہ نہیں، بابا فرید کی بولی بولتا ہے کہ نہیں، تاج الدین بابا کی بولی بولتا ہے کہ نہیں، وارث دیوا کی بولی بولتا ہے کہ نہیں، 14ویں صدی کی ہمارے امام کی بولی بولتا ہے کہ نہیں۔ اور جو یہ بولی بولے گا وہ کہے گا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک بات کہوں، جنت بہت چھوٹی ہے جو ہر نبی کے غلام کو ملنی ہے۔ ارے جنت تو اتنی سستی ہے، رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو تو بھی جنتی ہو جاتے ہیں۔ حدیث نہیں پڑھتے؟ کیا کہنے، بہت خوب۔ رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو تو بھی جنت میں، بہت سستی ہے جنت۔ کتے کو پانی پلا دو تو بھی جنت مل جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا، حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتے کو پانی پلا دو تو بھی جنت مل جاتی ہے۔ بھائیو جنت تو ملتی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کتے کو جس نے پانی پلایا اس کو جنت مل گئی، اور جو نبی کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے رہے وہ جنت سے کیا کہنے، کیا ضابطے کیا بنا کہنے، رکھے؟ ماشاءاللہ۔ ارے کیا ضابطے بنا؟ جنت چھوٹی ہے، نبی کے صحابہ کو اس سے بڑا درجہ دیا جس پر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ جنت سے بڑی جنت تو غلاموں کو بھی ملنی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ اگر سنیوں کا مجمع پیور سنی ہے، اس میں اگر اس میں چٹنگ باز لوگ نہیں ہے تو بتاؤں، جنت تو اتنی سستی ہے میرے مسلک میں، اللہ کرے بدعتیوں تک یہ بات نہ پہنچے۔ یہ بات بدعتیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف اہل سنت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے مسلک میں جنت اتنی سستی ہے، اللہ اکبر، کہ اہل بیت کا دیوانہ جس کو دنیا بہلول دانا کہتی ہے وہ بھی جنت 2 درہم میں بیچ سکتا ہے۔ جب بہلول جنت کو بیچ سکتا ہے، بہلول جیسے غلام جعفر صادق کی یہ شان ہے، تو صدیق اکبر جیسے جعفر صادق کے نانا جان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ او بہلول غلام ہے، بہلول غلام ہے جعفر صادق کا، بہلول غلام ہے جعفر صادق کا، اور صدیق اکبر نانا ہے جعفر صادق کے۔ جب غلام جنت بیچ رہا ہے تو نانا کی کیا شان ہے؟ بہت خوب بہت خوب۔ آپ غور فرمائیں، بہلول کا جنت بیچنا مان لیا اور نبی کے صحابہ کا جنتی ہونا نہیں مانا، تو تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ پاگل ہوئے ہو کیا؟ بکتے ہو؟ دماغ سے نکالو، جنت چھوٹی ہے۔ ارے جنت میرے یہاں میرے مسلک میں اتنی سستی ہے کہ میری ماں، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ بڑے سمجھدار ہیں ناگپور والے، اور مقرر نہیں بلایا، کوئی فقیر بلایا ہے۔ سنو، فقیر سے بھی سنو، مقرروں کو سنتے ہو نا، ذرا فقیر سے بھی سنو۔ ابھی کہا نا کہ کہف کا، اصحاب کہف کا کتا، میں نے کہا اصحاب کہف کا کتا ایسا ہوتا ہے تو پنجتن کا کتا کیسا ہوتا ہے؟ کیا کہنے، ہم اپنی فضیلت اس پر ثابت نہیں کر رہے، حق ہے ماشاءاللہ، ہم فضیلت ثابت نہیں کر رہے، لیکن سن لو، ہمیں ناز ہے۔ علامہ جامی سے کسی نے تعارف پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ جنت ہمارے یہاں کتنی سستی ہے، سن لو۔ میری ماں، تمہاری ماں ہے، بے ادبی ہو تو اللہ معاف کرے، جو کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے، بات سمجھ میں آتی؟ اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ماں کی فضیلت آئی ہے۔ اتنی تقریریں سنتے ہو، عادت ہی کچھ نہیں بنائی، صرف شور شراب اولڑا۔ ارے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، آقاؤں۔ میں تو ہر سال کہنے لگتا ہوں تم سے کہ بھئی آقاؤں کے ذکر پر تو پتھر بھی بولتے ہیں، یہ سنی کیوں چپ رہتے ہیں؟
پہلے سنی سنانے والے کو کہتے تھے، اب سنی سن ہو جانے والے کو کہتے ہیں. ایسا ہی ہے کیا؟ اور وہ بھی ناگپور کا سنی، یہ تو گرم علاقہ ہے بھائی، ساری مہاراشٹر میں حرارت یہیں سے جاتی ہے. ہاں تو ذرا شرارتوں کی حرارت کرتے ہو تو ذرا صالحیت کی حرارت بھی کچھ کر دو. بول تو اس پر اماں کے نام پہ سبحان اللہ. میری تمہاری ماں کیا کہنے ماشاء اللہ. جو کسی دن نماز پڑھے کسی دن قضا ہو جائے، کسی دن فجر میں اٹھے کسی دن سو جائے، ہے نا؟ کیا کہنے ہیں. اگر کوئی نہیں کہتا نہیں میری امی ایسی نہیں، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کی امی نہیں، لیکن میں حقیقتوں والا آدمی ہوں. اندھ بھکت بننا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں ہم تو نہ پیر کے اندھ بھکت ہیں، نہ اماں کے اندھ بھکت ہیں، نہ اماموں کے اندھ. ہم تو حقیقتوں کی راہ کے متلاشی ہیں. ہم ہر چیز کو حقیقت، ہاں بدعقیدگی کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے، ہمارا مسلک بھی یہی ہے. بلکہ روضہ رسول کو بھی ہم کبھی غلو کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ امام پر کی جب نظر پڑتی ہے تو وہاں بھی وہ حقیقتوں کا درس دیتے ہیں. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. اگر اندھ بھکت ہو تو سجدہ کرے، لیکن نبی کے بھی ہم عقیدت میں غلو نہیں کرتے. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. کیا کہنے ماشاء اللہ. آپ صحابہ کے جنتی ہونے پہ مناظرہ کر رہے ہو، بھائی بھائی لڑ رہے ہو. جنت ہمارے یہاں اتنی سستی ہے. میری آپ کی امی جو کبھی فجر پڑھے کبھی چھوڑ دے، کبھی پڑھے کبھی، ہو سکتا ہے گھروں میں ہوتا ہے. ایک بات زیادہ نہیں کہو، اماں کی بات آ گئی ہے، ورنہ بات اتنی ہے کہ کوئی بھی عورت پوری مہینے کی نماز نہیں پڑھتی، بس اس سے زیادہ اور کیا ہے. بہت بڑی بات نہ کرو، بہت بڑی بات نہ کرو. بہت اماں کی فضیلت ہو گئی، لیکن بہت بڑی بات نہ کرو. میری اماں تو ایسی، میں نے کہا تیری اماں پورے مہینے میں نہیں پڑھتی، ورنہ تو جا کر پوچھ لے میرے بھائی، ہے نا؟ بس وہ ایک اماں ہے. کیا کہنے ماشاء اللہ. وہ ایک اماں ہے، وہ ایک اماں ہے. اگر میں یہ جملہ سیدہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں تو یہ محفل کا بیڑا پار ہے. وہ ایک اماں ہے، وہ صرف ایک اماں ہے جو کبھی ناپاک نہیں ہوتی. کیا کہنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت شان بطول، عظمت شان بطول. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. عرس سرکار تاج الاولیاء زندہ باد، زندہ باد ماشاء اللہ. نہ آپ سے داد ہے نہ فریاد ہے، میری توجہ تو میرے آقاؤں کی طرف ہے. اے تاج الاولیاء تیری دادی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں مرشد، وہاں تک میری آواز پہنچنی چاہیے، وہاں کی توجہ مجھے یہاں چاہیے. میں ناش کرنے لگا ہوں. کسی کی ماں مہینہ پر نماز نہیں پڑھتی، صوفی کی ماں ہو، مفتی کی ماں ہو، قلندر کی ماں ہو، ولی کی ماں ہو، کتب کی ماں ہو، ابدال کی ماں ہو، صرف ایک اماں ہے، ایک اماں. اللہ اکبر. وہ ایک اماں ہے جو مہینے بھر نماز پڑھتی تھی، جس کی شان یہ ہے بڑے بیٹے کو 15 رمضان کو ظہر کے بعد جنم دیتی ہے اور عصر کی نماز میں مصلی پر کھڑی نظر آتی ہے. کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ ایک اماں ہے، ایک اماں جس کے لیے نبیوں کا امام بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ایک اماں ہے، ایک اماں جس کو ام ابی اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں. وہ کون سی ماں ہے؟ اس ماں کو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ جاتا. ابن الجوزی کی کتاب اٹھا کے دیکھے تو آپ کو حیرت ہوگی. میں نہیں کہہ سکتا. درجنوں رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کی داستان ابن الجوزی نے جمع کی ہے، بیویوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنا. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ذرا اوپر والوں سے پوچھ لو، ہاتھ چمواتے ہیں لیکن وہاں منہ چلایا جاتا ہے کہ نہیں چلایا جاتا. نیچے والے بزرگوں سے بھی پوچھ لو، بھائیو آپ پیر کسی کے لیے وہاں صرف شوہر ہے، آپ علامہ کسی کے لیے وہاں صرف شوہر ہے، آپ شیخ الحدیث وہاں صرف شوہر ہے، آپ شیخ ابو الحسن خرقانی بھی بن جائے تو وہاں صرف شوہر ہے، آپ احمد کبیر رفاعی بن جائے تو وہاں صرف. اتنا نہ بڑا پاکی ہے داما کی حکایت باقی لیکن بہرحال میں بات بہت گہری
کہنے چلا ہوں. یہ میں تمہاری میری امیوں کو تانا نہیں دے رہا ہوں. جو نبی کے صحابہ کے جنتی ہونے پر بک بک کرتے میں ان سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ تو سب مانتے ہو, وہ نہیں مانتے. تو ایسے جرائم کرنے والی ماں کے قدموں کے نیچے جنت مان لیا. اب جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول اللہ کے صحابہ نے قصور کیا کیا؟ بھائی ذرا یہ بتانا, بتائیے تو صحیح, کیوں یہ باتیں کرتے ہو؟ جب نبی کا صحابی صرف وہی ہے جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ کر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے, اس کو صحابی کہتے ہیں, وہ تو جنتی ہے. میں کہہ رہا ہوں چھوٹی ہے جنت, بہت چھوٹی ہے. صحابہ کو اس سے بڑی چیز اللہ نے دی. کیا دیا؟ بس وہ پڑھ کے اب اگلے جملے کی طرف آتا ہوں, عنوان تو یہیں پر پورا ہو رہا ہے, لیکن میں بات کرتا ہوں, توجہ کریں. قرآن کہتا ہے, سورۃ المجادلہ کی آیت ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اس سے بڑی چیز رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان تو کر ہی دیا, اس سے بڑی چیز اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. کون لوگ؟ صحابہ لوگ. اللہ سے وہ راضی, اللہ ان سے راضی. اب اللہ کی رضا جنت سے بڑی چیز ہے. ارے جنت تو ہر کسی کو مل جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, لیکن رضا خدا کی سب کو نہیں ملتی. ایک مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں, اور دوسرے مقام پہ فرمایا, اس کے لیے شرط لگائی, ذالک لمن خشی ربہ. جو اللہ سے ڈرتے ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے. تو یاد رکھنا اللہ کی رضا کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو, صحابہ پہ بک بک مت نہ کیا کرو. بھئی عنوان الگ ہے, کبھی دینا یاد دلانا تو عرض کروں گا. میں کیا عرض کر رہا تھا, بہت دور بات نکلی. یزید کا تعارف آپ نے سنا, شرابی, زانی, پاپی, بھونڈا, گندا, ناچ دیکھنے والا وغیرہ وغیرہ. اب امام حسین کا تعارف جلدی جلدی کر دوں. حسین کون؟ جس کا پیدا ہونے سے پہلے اللہ نام بھی چھپا کر رکھے. کیا کہنے, ماشاء اللہ. توجہ کرنا, بس زیادہ نہیں کہوں گا, وقت میں گنجائش نہیں, لیکن جلدی جلدی. کیا ہم آج کا عنوان کیا ہم دیکھو بھئی گڑبڑ مت کرو, پیچھے والے بہت اچھے سننے بیٹھے ہوئے سن رہے. اب یہ لوگ آنے جانے والا رستہ بند کریں. اب میں میرا امام کا ذکر کرنے لگا ہوں, بالکل اب میں برداشت نہیں کروں گا. سب لوگ جہاں ہیں بس وہیں, آپ بھی سب. ذکر اس کا ہو رہا ہے بھائی جو غوث اعظم کے غوث اعظم ہے. جہاں غوث اعظم بھی غلام بن کر کے کھڑے رہتے ہیں, وہ ذات امام حسین کی ذات ہے. میں اپنے مولا کا ذکر کرنے لگا ہوں, توجہ فرمائے. جلدی جلدی صرف جملے پڑھ رہا ہوں, حدیث کا حوالہ اب میں آپ کے سامنے نہیں دوں گا, لیکن صرف توجہ سے سنیں. کون امام حسین؟ اللہ اکبر. امام حسین وہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کا نام بھی چھپا کر کے رکھے. یعنی زمانے جاہلیت میں امام حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہوگا, حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوگا. کیوں؟ ارے جاہلیت میں اگر نام حسن و حسین ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ جاہلیت کے زمانے کے حسن نے یہ کیا وہ کیا. اللہ نے کہا نام چھپا کے رکھیں گے. جاہلیت کے دور میں کافروں کی کائنات میں حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں, حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں, اور اس کے بعد جس کو حسین اور حسن بنائیں گے. عنوان تو امام حسین ہے, لیکن میرا دل کھنچتا ہے کہ امام حسن کا بھی ذکر کرے ساتھ ساتھ. جس کو حسن و حسین بنائیں گے اس کی ماں کو اتنی پوتر, اتنی عظیم, اتنی کریم, اس قدر اللہ اکبر باطہارت, اس قدر پاکیزہ, اس طرح نیک, اس طرح متقیہ, اس طرح پرہیزگار رکھیں گے. ایسی خاتون کسی کے گھر پیدا نہیں کریں گے. چل اللہ اکبر. جیسے امام حسین کی امی ہوگی, تعارف امام حسین کا کیا ہے؟ میں نے تو اس امی کا ذکر پڑھ ہی دیا. اللہ اللہ, جو کبھی ناپاک نہیں ہوتی عورتوں کی طرح, وہ امام حسین کی امی ہے. بلکہ ایک حدیث پڑھ دوں, یاد آ گئی. ایک دن ہوگا, ایک دن ہوگا, توجہ کرے, ایک دن ہوگا, ایک دن ہوگا. جنت میں لوگ دیکھیں گے کہ سورج نکلا. جنت میں لوگ دیکھیں گے کہ سورج نکلا. بلکہ دیکھیں گے نہیں, لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا.
توجہ بہت خاص. مفتی صاحب اور علماء سے پوچھو جنت میں سورج نہیں ہے, جنت میں چاند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مومنوں کے چہرے چاند سے زیادہ چمکیں گے. کیا کہنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جہاں مومنوں کے چہرے چاند سے زیادہ چمکیں گے وہاں یہ چاند کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو سبھی چاند سے زیادہ چہرے چمکیں گے. اس لیے یہاں گڑبڑ مت کرو, وہاں چہرے چمکانا ہے اگر تو تھوڑا ہوش میں رہو. تو وہاں چاند نہیں ہے, سورج نہیں ہے. وہ کہاں رہیں گے ابھی یہ نہیں بتاتا ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. علماء سے پوچھنا حدیث میں کہاں رہیں گے کا ذکر آیا. بہرحال چاند نہیں ہے جنت میں, سورج نہیں ہے جنت میں, لیکن جنت کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہے. سورج جنت کا ذرہ ذرہ. ایک دن جنتیوں کو لگے گا کہ جنت میں سورج نکلا اور اس کی سورج دکھے گا نہیں مگر اس کی روشنی سے جنت کا جو ذرہ ذرہ چمک رہا تھا اس کی روشنی سے ان کی چمک میں اضافہ ہوگا. ان کی روشنی سے سورج کی روشنی سے جو جنت کے ذرے پہلے سے چمک رہے ہوں گے ان کی چمک میں اور اضافہ ہوگا. تو وہ ذرے چمکدار اور چمکیں گے. تو جنتی حیران ہو کر پوچھیں گے فرشتوں جنت میں تو سورج نہیں تھا, یہ سورج نکلا کہاں سے؟ جنت میں سورج نہیں ہے, یہ ذروں کو مزید چمکایا کیسے؟ کون سی سورج کی کرنیں جس نے جنت کے سارے ذروں کو اثر نو نئی چمک عطا کی ہے؟ فرشتے کہیں گے جنتیوں کوئی سورج نہیں نکلا, آج جنت میں علی و فاطمہ ایک جھولے پہ بیٹھ کے جھول رہے تھے, دونوں نے مسکرایا ہے, ایسی روشنی نکلی ہے جس سے پوری جنت کی چمک بڑھ گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت خاتون جنت, ایک نعرہ حیدری, عرس سرکار تاج الاولیاء. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن کی مسکراہٹ جنت کے نور میں اضافہ کرے وہ کیسے لوگ ہیں؟ میرے امام ان کے نوری ہونے کو بیان کرتے ہیں. نور بنت نور زوج نور ام نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میں ہندوستان میں جگہ جگہ پڑھا, صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا ویسا پڑھ دے جیسا پڑھتا ہے. چلیے میری آواز, میں کہتا ہوں نعت والی آواز اپنے پاس نہیں ہے, اپنی تو چیخ چلانے کی, لیکن سب مل کر کے پڑھ لو. چلو سیدہ کی توجہ اپنی طرف ہو جائے, نجف کے راجہ کی توجہ اپنی طرف ہو جائے, اور کربلا والے بادشاہ کی توجہ اپنی طرف ہو جائے. امام نے کیا انداز میں تعریف کی ہے, اللہ اکبر. یہاں میں ایک جملہ اور کہوں آگے بڑھنے سے پہلے. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ احمد رضا کے ماننے والے اہل بیت کو نہیں مانتے. میں نے کہا اس پہ لعنت ہے جو اہل بیت کو نہ مانے. ناگپور والوں, ہم نہ بے جا کسی کی حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں, لیکن ایک بات کہہ دوں, جس کو احمد رضا کہتے ہیں نا, وہ احمد رضا ایسا عاشق اہل بیت تھا, اور آج کی اصطلاح میں کہہ دوں ایسا پکا مولائی تھا. کیا کہنے, حق ہے, بہت خوب, ماشاءاللہ. جس کا نام سنیت کی پہچان بنا ہے اس کے نام کے ساتھ مولائی سن کر ناگپور اتنا چپ رہے گا, پھر مجھے تقریر ختم کرنی چاہیے. امام احمد رضا میرا امام اپنے دور کا ایسا پکا مولائی تھا. مولائی ہمارے نظر میں ہم اس کو کہتے ہیں جو مولا کو مولا مانتا ہے. کیا کہنے, حق ایسے یہ سب قبلہ, ماشاءاللہ. بھائی جو عبد القادر کو مانے وہ قادری, جو شیخ رفائی کو مانے وہ رفائی, اور بلکہ سب ہم تو ہے بھی قادری رفائی وغیرہ وغیرہ. تو جو مولا علی کو مولا مانے وہ مولا ہی ہے نا, مولا ہی ہے. جو حدیث پر عمل کرے, ڈرو مت, ہاں جو حدیث پر عمل کرے وہ اہل حدیث. اب اگر چوروں نے یہ ٹائٹل چرا لیا ہو, اہل حدیث کہاں جاتا تھا؟ محدثین کو. پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھو,
بخاری کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، شافعی کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، امام مسلم قشیری کو یعنی جو حدیث والا اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ اب اگر بعد میں انگریزوں کی میز پر آ کر چوروں نے کہا ہم اہل حدیث ہے، حدیث کی 4 قسمیں نہیں پتا، ہم اہل حدیث ہے، تو بولو ٹائٹل چرانے سے کیا اہل حدیث کا عنوان بدنام ہو جائے گا؟ اور ساری دنیا مولائی ہے جو علی کو مولا مانتی ہے، بلکہ اگر ہم اس اصطلاح میں دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر بھی مولائی ہے، حضرت فاروق اعظم بھی مولائی ہے، حضرت عثمان، کیونکہ انہوں نے علی کو مولا مانا۔ اب اگر جو ہے بھنگ پینے والے، چرس پینے والے اور صحابہ کو گالی دینے والے یہ ٹائٹل چرا لیں تو ٹائٹل ناپاک نہیں ہو سکتا۔ سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانتا ہے اور علی کی بھی مانتا ہے۔ ہاں بھائی ہم مولائی ہیں۔ ایک بات کہہ دوں، جب غدیر میں اعلان ہوا نا علی مولا ہے، ابھی بات چھڑ جائے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی، لیکن اگر آپ ڈٹے ہیں تو میں کوئی پیچھے ہٹنے والا آدمی ہوں۔ جب غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس وقت اٹھ کر جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی تھی وہ حدیث پوری بیان کرو۔ اگر غدیر بیان کرتے ہو تو غدیر میں سب سے پہلے جس نے مولائیت پر مبارکباد دی ہے اس مولائی کا بھی تو ذکر کرو۔ فاروق اعظم اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا علی مبارک ہو، مبارک ہو، تم ہم ناشبی ہے، نہ ہم رافضی ہے، نہ عاشوراء میں خوشی کرتے ہیں، نہ غدیر میں جو ہے عید مناتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ غدیر میں مولائیت کا اعلان ہوا، سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی کس نے دی؟ فاروق اعظم نے، اور پوری زندگی مولا مانا۔ حدیث سن لے، ابن عساکر نے اپنی کتاب میں لکھا ایک دن مولا علی آئے، تھک گئے نا آپ؟ کوئی بات نہیں، مولا علی آئے، مولا علی آئے۔ جب مولا علی آئے تو سنی چپ نہیں رہتا، مولا علی آئے، مولا علی آئے، محفل سجی تھی، مولا علی آئے، پوری محفل بھری تھی، مولا علی آئے۔ فاروق اعظم اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، مولا علی کو آتے دیکھ کے فاروق اعظم کھسک گئے اور اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھایا۔ تم لڑتے رہو، وہاں پیار یہ ہے، یہاں بھی پھنسو گے وہاں بھی پھنسو گے۔ مولا علی، ابن عساکر کا حوالہ پڑھ رہا ہوں سنیے، مولا علی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، مولا علی کو فاروق اعظم نے اپنی جگہ پہ بٹھایا، مولا علی کو فاروق اعظم نے اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ مولا علی بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے تو کسی نے پوچھا اے عمر امیر المومنین، تم نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی؟ جگہ کون چھوڑتا ہے کس کے لیے؟ جگہ کس کے لیے کون چھوڑتا ہے بھائی؟ فاروق اعظم نے جب جگہ چھوڑی تو پوچھنے والے نے پوچھا او فاروق امیر المومنین، آپ نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی؟ آپ اس پہ غصے میں آ گئے، فرمایا کیوں نہ چھوڑوں، تجھے تکلیف ہے؟ علی کے لیے جگہ کیوں نہ چھوڑوں؟ وجہ بیان کی۔ ابن عساکر، الفاظ کا جامع میرا ہے، عنوان یہی ہے، مفہوم یہی ہے، کہا تو کہتا ہے کہ عمر کے لیے جگہ چھوڑ دی، ارے کیوں نہ چھوڑوں، وہ میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ فاروق اعظم ان کو مولا کیا، لیکن مولا کا معنی ہمارے یہاں محبوب ہے، نبی جس کے محبوب علی اس کے محبوب۔ بس بات میں آگے بڑھ گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، کیا عرض کر رہا تھا؟ جس کے مسکرانے سے جنت کی رونق بڑھ جائے وہ گھرانہ میرے نبی کا ہے اور اس کو نور کہتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ذکر نکلا اور پھر اعلیٰ حضرت سے بات پھر بڑے بڑے حضرتوں تک پہنچ گئی، تو عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت ایسے مولائی تھے، پھر کہہ رہا ہوں، اور ایک بات بتاؤں، برا مت ماننا، اور اگر مان بھی لو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، تم بلاؤ نہ بلاؤ، بابا تاج الدین بلائیں گے، میں ضرور آؤں گا۔ اعلیٰ حضرت اچانک مولائی نہیں بنے تھے، وہ کنورٹڈ
मौलाई नहीं थे, उनके अब्बा का नाम नकी अली था, यानी दादा भी मौलाई क्या था। कहने उनके दादा का नाम काजिम अली था, यानी परदादा भी मौलाई था। और उनके ऊपर के दादा का नाम अली रजा था, बल्कि उनके दादा का नाम अली रजा था और उनके परदादा का नाम काजिम अली था। ये अली रजा कौन है? ये इमाम अली रजा की निस्बत से अली रजा। ये काजिम अली कौन है? मूसा काजिम की निस्बत से इमाम काजिम की निस्बत से काजिम अली। ये नकी अली कौन है? इमाम नकी की निस्बत से नकी अली नाम। और ये अहमद रजा कहां से आया मेरे भाई? ये पूरा खानदान ऐसा कट्टर मौलाई है। अहमद रजा कहां से आया? इससे पहले अहमद रजा कहीं सुना नाम आपने? तो दादा ने कहा अहमद मुख्तार की निस्बत से अहमद होगा और इमाम अली रजा की निस्बत से रजा होगा। इस तरह मेरे पोते का नाम अहमद रजा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दादा, तवज्जो, ये दादा पर दादा तो सब मौलाई थे, लेकिन अहमद रजा उनसे बड़े मौलाई मेरे इमाम हुए। कैसे हुए वो सुनिए। आपने बेटों का नाम अली के नाम पे सुना होगा। जितने ठेकेदार बने मैं उनकी थोड़ी तवज्जो चाहता हूं। वो तो अहमद रजा ऐसे थे, वो मौलाना है। ओ मौलाना को सुन, गौर से सुन। बेटों के नाम आपने अली के नाम पे रखे हैं। अहमद रजा वो आशिक अली था जिसने बेटियों का नाम भी अली मुर्तजा के नाम पे रखा। है किसी के घर में बेटी का नाम अली मुर्तजा के नाम पे है? तुम्हारे घर में बेटी का, बेटों के नाम तो है, बेटी का नाम अली के नाम पे हो तो बताओ क्या नाम रखा पता है? मुर्तजाई बेगम। इस पर सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए। है आज के दौर में कोई ऐसा मौलाई? अरे बेटों का नाम अली के नाम पे मिलता है। अहमद रजा ने बेटियों का नाम भी अली पाक के नाम पे रखा। क्या नाम रखा सुन लो? मुर्तजाई बेगम, मुस्तफाई बेगम नबी के नाम पे। जी नहीं भरा कनीजे हसन। अरे तुम्हारे यहाँ हसन है लेकिन कनीजे हसन तुम्हें किसी ने नहीं रखा। इमाम अहमद रजा ने बेटी का नाम भी कनीजे हसन रखा और दूसरी बेटी का नाम कनीजे हुसैन रखा। हसन और हुसैन को मिला के हसनैन कहते हैं। जब एक और पैदा हुई तो उसका नाम कनीजे हसनैन रखा। जो बेटी का नाम भी अली के नाम पे और अहले बैत के नाम पे रखे, लोग उसको कहते हैं कि ये नासबी लोग हैं। ये झूठ नहीं है? लाओ ना बेटियों। इसीलिए मैं कहता हूं हमने तो अली अली करना इमाम अहमद रजा से सीखा है। लेकिन बस लोगों में हम में फर्क ये है, हम अली अली खूब जी भर के करते हैं मगर दिल में खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत लेके करते हैं। अब हमें कोई कुछ कहे तो मैं वो सूफी साहब ने जिक्र किया आला हजरत के शेर में पढ़ने लगा हूं। बात बहुत दूर निकल गई, लेकिन आप साथ हैं, ताजुल औलिया का फैजान है, बात आगे बढ़ रही है। राजा भाई तो कह रहे पूरी रात, लेकिन ऐसा नहीं। सुन ले भाई, आगे भी सुनना है। पता चला अरे पिछली मर्तबा इतना टाइम लिया, इस साल नहीं जाना अपने को, ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए मैं सुन लीजिए। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। मैं चाहता हूं सुन्नियों के बच्चे बच्चे को यह शेर याद हो जाए। मेरे एक दोस्त ने कहा यार मैंने जो अदाए के बख्शिश देखी उसमें तो ये शेर नहीं मिला, तू लाया कहां से? मैंने कहा मेरे घर से नहीं, तीसरे हिस्से में मौजूद है, क्योंकि एक कसीदे का दूसरा हिस्सा तीसरे हिस्से में। वे सुनिए जरा, अपने लहजे में पढ़ता हूं, आवाज पे मत जाना। बकी वाली शहजादी कौनैन की तवज्जो, काश मेरा आपका बेड़ा पार हो जाए। नूरो बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। जहां मैंने पढ़ा लोगों ने यही फरमाइश की कि तू अपने लहजे में पढ़, और जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सैयदा की तवज्जो डायरेक्ट इधर हो रही है। सब आवाज में आवाज मिला ले जिसको जो याद हो। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे
ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل ہاتھ اٹھا کے سچے مولائیوں صحابہ کے ماننے والے مولائیوں تیری نسل سب مل کے تیری نسل سب مل کے زور لگا کے تیری نسل سیدہ نجف اشرف کی توجہ ہو جائے تیری نسل بچہ بچہ نور کا تیری نسل بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا تو عین سب گھرانہ نور کا اب تقریر ختم کر رہا ہوں توجہ فرمائیں جن کی ماں سیدہ کائنات ہو جن کا بابا علی مرتضیٰ ہو جن کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہو اللہ اکبر جن کے بڑے بھائی امام حسن ہو اب بتاؤ کیا یزید میں اور امام حسین میں کوئی تقابل ہو سکتا ہے کبھی نہیں بلکہ ایک بات آپ کو حدیث پڑھ سناؤں اگر کسی کو برا لگ رہا ہے کہ میں یزید میں اور امام حسین میں تقابل سے منع کر رہا ہوں ان یزیدی جراثیم والوں کو حدیث سنا کر کے جاؤں گا ایک مرتبہ اللہ اکبر مال غنیمت آیا فاروق اعظم کا دور تھا جو مال غنیمت کا حصہ فاروق اعظم نے بدر والوں کو دیا وہی حصہ امام حسن کو بھی دیا امام حسین کو بھی دیا دونوں کو وہ حصہ دیا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آ گئے آنے کے بعد کہا بابا جب حسن و حسین ننھے بچے تھے بابا دونوں ننھے بچے تھے اس وقت میں جنگوں میں جاتا تھا میں محنت کرتا تھا بابا آپ نے مجھے شہزادہ حسن شہزادہ حسین سے زیادہ مال غنیمت نہیں دیا ارے زیادہ نہیں دیا بابا کم سے کم برابر تو دیا ہوتا بابا زیادہ نہیں دیا کم سے کم برابر تو دیا ہوتا بابا زیادہ نہیں دیا کم سے کم برابر تو دیا ہوتا تو سرکار فاروق اعظم نے کہا او عبداللہ عمر کے بیٹے تو حسن اور حسین کی برابری کر رہا ہے اگر حسن و حسین کی برابری کرنا ہے تو حسن حسین کی طرح ماں لے کر کے آ حسن حسین کی طرح نانی لے کر کے آ حسن حسین کی طرح خالہ اور ماموں لے کر کے آ حسن حسین کی طرح اللہ اکبر بابا لے کر کے اپنی عاجزی کرتے ہوئے کہا مجھے بتاؤ فاروق اعظم کہتے ہیں کیا تیرا نانا نبیوں کا سردار ہے حسنین کے نانا نبیوں کے سردار ہے کیا تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے حسنین کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کو آسمان سے سلام آتا ہے کیا تیری ماں فاطمۃ الزہرا ہے جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے اب جب فاروق اعظم عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں کہ تیری برابری نہیں ہے حسنین کریمین سے جب ابن عمر کی برابری نہیں ہے حسنین کریمین سے یزید پلائی کی کیا برابری ہو سکتی ہے اب آپ سنو کیا ہم دونوں کا تعارف پتہ چل گیا دونوں کا حسین پاک اتنے خوبصورت تھے علامہ جامی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے کی روشنی میں لوگ رات کے اندھیرے میں رستہ طے کر لیا کرتے تھے علامہ جامی کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف اور بہت بات ہے خوبصورتی پر دشمن جس کے حسن کی گواہی دے اسے حسین خوبصورت کہتے ہیں جب شہید ہو کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچے نا بخاری کی روایت ہے چھڑی مار کے کہہ رہا تھا حسین میں نے تجھ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا مرنے کے بعد اچھوں کے چہرے کھنچ جاتے ہیں بلکہ بعض کے چہرے تو پہچان میں نہیں آتے بعض لوگ چھپا کے رکھتے ہیں کٹنے کے بعد جس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا اور دشمن نے جس کے حسن کی تعریف کی اس کو امام حسین جیسا خوبصورت حسین کہتے ہیں حسین وہ حسین ہے جس کو دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ تو بڑا خوبصورت ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ کا ہمشبی ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں آخری بات تقریر کا آخری حصہ یزید بھی پتا چل گیا حسین بھی پتا چل گیا جلدی پڑھ یزید وہ جو قرآن کو کبھی ہاتھ نہ لگائے حسین وہ
जो नेज़े पे कुरान सुनाए, यजीद वो जो हज के मौके पे भी शराब पिए, हुसैन वो जिसने कभी शराब को सुनना भी पसंद नहीं किया, यजीद वो जो महरमात के साथ भी गंदगी करे, हुसैन वो जिसने कभी नामहरम पर नजर न डाली, यजीद वो जो मैतुल माल खा जाए, हुसैन वो जिसके दरवाजे से कोई खाली न जाए, यजीद वो जो ये बचपना गुजारे यहूदी नसरानियों के साथ, हुसैन वो जिसका बचपना नबी के सीने पे चढ़ के गुजरे, यजीद वो जो बंदरों का नाच देखे, हुसैन वो जो जिब्रील को दहिया की शक्ल में आता जाता देखे, यजीद वो अल्लाह अकबर गालियों से जिंदगी पुर है, हुसैन वो जिस पर फरिश्ते भी दुरूदों के गजरे निछावर करे, यजीद वो पला तो यहूदियों में, हुसैन वो जिसको झूला झुलाने फरिश्ते आए, यजीद वो अल्लाह अकबर, यजीद वो जहां पर तलाक पड़ी हो, ज्यादा नहीं कहूंगा, यजीद वो जहां पे तलाक पड़ी हो, हुसैन वो जहां पे माँ और बाप का निकाह आसमानों पर हुआ हो, यजीद वो जिस पे नबी ने कहा कि वो पहला बंदा है बनु उमैया का जो मेरी सुन्नत को बदल देगा, हुसैन वो जिसने सुन्नत पे पहरा दे के कयामत तक सुन्नत को महफूज कर दिया, यजीद वो जो पलीद है, हुसैन वो जिसके लिए आया ततहीर है, यजीद वो इमाम अहमद इब्न हंबल जिस पे लानत करते हैं, हुसैन वो सारे इमाम नमाज में जिस पर और उनकी आल पे दुरूद पढ़ते हैं, यजीद वो जिसके लिए ढोलकियां बजाई गई, हुसैन वो जिसके नाना की नौबत अजान की शक्ल में दोहराई गई, यजीद वो जिसका नाम कभी नहीं लिया जाता खैर के साथ, हुसैन वो जिसका नाम मिंबर पर लिए बगैर खुतबा मुकम्मल नहीं होता, यजीद वो जिसकी अम्मी का नाम किसी को नहीं पता है। तवज्जो, मैं अम्मी की कोई बेअदबी नहीं कर रहा हूं, लेकिन तकाबुल तो जरूर करूंगा। माँ का मजहब क्या था, मसलक क्या था, कोई बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हम हजरत अमीर माविया के एहतराम में, अल्लाह अकबर, सहाबी होने की वजह से हम लोग उनके घर के बारे में कोई हल्का जुमला नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यजीद की अम्मी जो भी हो उनका नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन हुसैन वो जिसकी माँ की शान ये है कि जिस मिंबर पर कोई औरत चढ़ नहीं सकती, जिस मिंबर पर कोई औरत चढ़ नहीं सकती, उस मिंबर पर हर जुमा सिर्फ एक ही बातून का नाम लिया जाता है, और वो हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा की साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते खातूने जन्नत, एक नारा हैदरी, उर्से सरकार ताजुल औलिया हुजूर सैयद अमीनुल कादरी। मेरे नाम का नारा नहीं लगा, जब आकाओं का जिक्र हो तो गुलाम के नाम का नारा नहीं, मैं खानदानी गुलाम हूं अहले बैत का। आकाओं के नाम के साथ गुलाम के नाम के नारे की हैसियत ऐसी जैसे मखमल में आपने टाट का पेवन लगा दिया। हमारे आकाओं का जिक्र है, यही हमारा जिक्र है, इससे बढ़ के हमारी कोई खुशी। हाँ, जब ईमान पे खात्मा होगा इंशाअल्लाह, और फिर हम लोग कब्र में जाएंगे, पता नहीं क्या क्या देखेंगे। हमें उम्मीद है कब्र में जाएंगे तो हम पंजतन को देखेंगे। अपने मुर्शिदों, निस्बतें इतनी मजबूत है ना हमारी, हम मुर्शिदों को देख, शरूस, जिसको यकीन नहीं आता वो शरूस सुदूर उठा करके पढ़ ले, हम किस किस को देखेंगे ये तो वक्त बताएगा। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, हैं? आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। आज उनके जिक्र करते हैं ना, गालियां भी सुनते हैं, फिर ताने भी सुनते हैं, लेकिन उनका जिक्र से रुकते नहीं। सहाबा का जिक्र करें तो एक तबके को तकलीफ होती है, अहले बैत का जिक्र करें तो दूसरे को तकलीफ होती है, दोनों मिलके फुटबॉल की तरह गालियां देते हैं, लेकिन हम मुस्कुराते हैं। अरे वो आशिक क्या, वो दीवाना क्या, जिसे पत्थर ना मारा जाए। अगर ताजुद्दीन जैसा भी दीवाना बनता है तो उनको भी पत्थर मारे जाते हैं। लोग पागल समझ करके पागल खाने में डाल देते हैं। पागल दीवाना बनने के बाद आजमाइश ना हो फिर क्या है। अरे ये दीवाना आले मोहम्मद था, लोग ने हयाती में पागल खाने में डाला। आज पूरा नागपुर नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान इनके पीछे पागल हुआ है भाइयों। जिस पे पागल होने का इल्जाम था उसने सारी दुनिया को पागल बना रखा है। वरना कौन आता है भाई, आधी रात से ज्यादा कौन खड़े रहे। ये इतने घंटों खड़े किसके नाम पे खड़े हैं?
ताजुल औलिया के उनके दादा दादी के नाम पे खड़े। मैं तो दुआ करता हूं नागपुर वालों, यहां पंजतन के और सहाबा के नाम पे खड़े हो, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें खड़े होने से महफूज फरमाए। बात खत्म करने लगा, वार्ज़ क्या कर रहा था सुनिए। सैयदा कायनात वो हस्ती इमाम हुसैन की अम्मी जान, जिनका नाम मिंबर पे लिया। ऐसा किसी औरत का नाम मिंबर पे पाबंदी से लेते हुए किसी को देखा? और सिर्फ अम्मी का नाम नहीं लिया जाता, अब्बा का भी लिया जाता है। अब्बा का नहीं लिया जाता, बड़े भैया का भी लिया जाता है। और बड़े भैया का ही नहीं लिया जाता, उनका खुद का भी लिया जाता है। पूरे घराने का नाम लिया जाता है। अब आपने यजीदियत भी समझ ली और हुसैनियत भी समझ। जब हम बनु उमैया की मुखालफत करते हैं ना, तो हम उसमें से सहाबा को निकालते हैं। हाँ, इसलिए एक लोग जो इन्हीं के बातों को फेरा न करें। सहाबा की तारीफ और जो सहाबा का दिफा मैंने किया आपने सबने सुन लिया, आपको याद है। यजीद भी पता चल गया ना, इमाम हुसैन भी पता चल गए। अब हमारे अंदर दोनों बैठे हुए हैं। खानका की इस्तिलाह में सुना रहा हूं, हमारे अंदर यजीद भी है और इमाम हुसैन भी है। समझना, अंदर दोनों बैठे हुए हैं और रोज करबला हो रही है, बात खत्म हो रही। क्या हम हुसैनी हैं? तमहीद इतनी लंबी हो गई, 1.5 घंटे सवा घंटे की, अब 10 मिनट में बयान खत्म हो जाएगा। तमहीद ज्यादा हो गई, बयान कम। सुन लो, अंदर दोनों हैं, यानी करबला भी अंदर है और दिमश्क का दरबार भी अंदर है, दोनों अंदर है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अब इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? अगर आप जवाब आप किसी ने नहीं देना, अब सिर्फ मेरी बारी है। बुलवाया खूब, बोला भी आपने, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन अब अपने दिल से पूछो ईमानदारी के साथ, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर लेकर अपने दिल से पूछो, तुम्हारे अंदर हुसैन पाक भी और यजीद नापाक भी? ये खानका है, अब समझा रहा हूं। मुफ्ती साहब किबला अगर दुआएं दे, तायीद करें, तो मैं समझूंगा मेरी बात मुस्तनद। नेकी की कुव्वत को हुसैन कह लें, बदी की कुव्वत को यजीद कह लें। जो दिल है वो नेकी का हुक्म देता है, उसको हुसैन कह लें। जो नफ्स है बुराई की तरफ ले जाता है, उसको यजीद कह लें। आपके अंदर दोनों है, नफ्स भी है और हुसैन भी है। बुरा लग रहा है ना, दोनों को अंदर बिठा दिया, मैंने नहीं बिठाया है। नफ्स यजीद, दिल हुसैन। दिल ले जाता है नेकी की तरफ, नफ्स ले जाता है गुनाह की तरफ। अब ये करबला रोज हो रहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये जो वजूद पे जो इस्लाम जिंदा होगा, कब होगा? अंदर करबला होगी तभी तो होगा। अब सुनो, दोनों में जंग हो रही है, नफ्स और दिल में, हुसैन और यजीद में। समझाने के लिए कह दिया ना, बात समझ में आ गई। अब शुरू से शुरू करें, 10 मिनट में बात खत्म करना, लेकिन सुन ले। फजर का वक्त है, मुअज्जिन करा सलातु खैरुम मिनन नौम। दिल हुसैन कह रहा है उठ उठ। नाना की सुन्नत है नमाज, फर्ज है नमाज। सजदा बचाने के लिए अली अकबर लुटाया था, हुसैन ने उठ जल्दी चल। हुसैन कह रहा है मस्जिद चल, हुसैन कह रहे हैं मस्जिद चल। दिल यानी हुसैन कह रहा है मस्जिद चल। नफ्स यजीद कह रहा है क्या ठंडी हवा है, बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, हवा में खुनक है, क्या नरम नरम गद्दे हैं, अरे सो जा सो जा, क्या जाता है। सूफी असलम ने तो बताया ना कि कितना भी पाप कर ले, कितना भी जुर्म कर ले, कितनी भी नमाजें न पढ़, तू मेरा मुरीद है तो जन्नत में जाएगा। ये पाठ पढ़ाने वाले कुछ भाई आ जाते हैं ना, और तू तो जन्नती है, सुन्नी है, तू जन्नती है, और सो जा तुझे क्या जरूरत। अब ये जंग के अंदर, अभी मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, ये जंग करबला दिल के अंदर हो रही है। उसमें अब आप हुसैन की बात मान के मस्जिद आ गए तो तुम लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हो, और इमाम हुसैन की बात नहीं मानी, नफ्स यजीद की बात मानी, तो गोया कि तुम यजीदी तो नहीं हो, ये नहीं कहूंगा, गोया कि तुम यजीद के साथ खड़े हो।
آج جو کردار کے معاملے میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، سمجھ لو قیامت میں بھی وہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور آج جو کردار کے معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑا ہے، گویا کہ وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور ناگپور کے میرے غیور جوانوں، جس حسین پاک کے نام پر، ان کے نانا کے نام پر تم گردن کٹانے کی بات کرتے ہو، ابھی گردن کٹانے کا وقت نہیں آیا، ابھی صرف سر جھکانے کا وقت آیا ہے. فجر میں سر جھکا کر سچے حسینی کیوں نہیں بن جاتے؟ امام حسین نے تو بتا دیا سچی حسینیت کیا ہے. حسینیت بیان کرنے کے لیے نہ امین القادری کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے. حسین نے خود ہی حسینیت بیان کر دی. جب سب لٹا دیا تو آخری میں سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا حسینیت سجدے کا نام ہے. جاتے جاتے بھی سجدہ کر گئے. اب بتاؤ آدھی رات تک جلسوں میں کھڑے رہنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا مسجد جاتے ہو؟ امام حسین نماز بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے مدینے سے کربلا تک جا سکتے ہیں، اور تم نماز بچانے کے لیے گھر چھوڑ کر مسجد نہیں جا سکتے. کیا ہم حسینی ہیں؟ بتاؤ. یاد رکھنا، چٹنگ باز نہ بنو. آج حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تم عاشورہ کے دن بھی نماز نہیں پڑھتے، تم بابا تاج الدین کے عرس میں بھی نماز نہیں پڑھتے. تمہیں پتا ہے، اگر تم یہ سوچتے ہو ہم سنی ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی جنت میں جائیں گے. میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ناگپور اور گرد و نواح سے آنے والوں، بابا تاج الدین کے عرس میں آنے والوں، سن لو، اللہ کے رسول کی بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سچی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہفتے میں 35 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. کیسے حسینی ہو؟ امام حسین تو سجدے میں جان دے اور تم نیند کو چھوڑ کر کے سجدہ نہ کرو. اس کے بعد اب سنو، غور سے سنو، بس 2-3 باتیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت امتحان نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر. امام حسین نے کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں اٹھائی. یزید وہ تھا جو اپنی سوتیلی ماں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھ رہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی گندی گالیاں دے رہا تھا. اب بتاؤ تمہارے تعلقات، کون ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، تمہارے تعلقات لڑکیوں سے ہے کہ نہیں ہے؟ گرل فرینڈ کے نام پر، اس کے اور بچیوں کے بوائے فرینڈ کے نام پر، استغفر اللہ، موبائل کے اندر اللہ اکبر گھنٹوں گھنٹوں نامحرم لڑکیوں سے بات کرتے ہو. کسی کی کالج کے اندر دوست ہے، کسی کی محلے میں دوست ہے. مسلمانوں کے، بلکہ مسلمان ہی کیا، ہندوستان کے تقریباً 70-80% لڑکے اور لڑکیاں پکچروں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے ناجائز دوستی میں مبتلا ہو گئے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو کام یزید کا تھا نا؟ تم اپنے محلے کی شادی شدہ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے جوانوں، اپنی سالیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے جوانوں، اللہ اکبر، یہ کام تو یزید کا تھا. تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو. حسین پاک کی نگاہوں میں تو اتنی طہارت اور پاکیزگی تھی. امام حسین کہتے ہیں میری ماں جس وقت وصال کرتی ہے میں 7 سال کا تھا، 7 سال کی عمر میں میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. یہ نگاہوں کی پاکیزگی ہے، یہ ان کی ماں کی طہارت ہے. اور آج لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہو، موبائل کے اندر گندی فلمیں بھر کے رکھے ہو. یہ حسینیت ہے؟ بتاؤ کیا ہم حسینی ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جو محرم کے ایام میں شربت پیتے ہوں ان کا شراب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کا نشے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج نشے کی گولیاں کھا رہے ہو، شراب پی رہے ہو، نشے کی پڑیاں الگ الگ انداز میں، کئی ہیروئن کی شکل میں، کئی ڈرگ کی شکل میں، کئی اللہ اکبر کتا گولی کی شکل میں، کئی کسی شکل میں مسلم محلوں میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بچے، اچھا پڑھنے والے بچے، ان کو نشہ کرایا جا. بلکہ آپ کو بتاؤں، یہ جو حقے ہیں نا، حقے، جی توجہ کر لیں، میں بات ختم کرنے لگا تھا، عنوان آ رہے تو میں بول دیتا ہوں، توجہ کریں. اللہ اکبر. یہ جو حقہ ہے نا، حقے کو
बच्चों को पीने मत दो, क्योंकि ये जो हुक्का होता है, हुक्का अगरचे हम उसको हराम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपको, ये जो हुक्के में जो फ्लेवर वाला जो भी आइटम होता है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम दुश्मन ताकतें एमडी मिला करके भेज रही है चंद, और इसी तरीके से जो गुटके की मुख्तलिफ शक्लें हैं उसमें भी जो है वो एमडी मिला करके और इस तरह नशे की चीजें मिला करके हमारे माशरे में प्रमोट किया जा रहा है। आपको हैरत होगी, यहां तक नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज चैनलों ने बताया कि दुनिया ये बात जानती है, ये मैं न्यूज चैनलों के हवाले से कर रहा हूं, लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बयान के बाद दे दूंगा। दुनिया ये बात जानती है कि इस कौम को तलवारों से न मारो, तलवारों से मारोगे ना तो हम बदनाम होंगे कि यजीद ने गलती की ना, आज तक लोग लानत और मलामत कर रहे हैं उसके फुस्को फुजूर को। इमाम हुसैन की जवानी देखे कैसी तकबर परहेजगारी वाली है। मेरे भाइयों, जो सच्चा हुसैनी बना है, सच्चा हुसैनी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जो सच्चा हुसैनी बना है उसे तारिक बिन जियाद कहते हैं, जो सच्चा हुसैनी बना है उसे अल्लामा फजले खैराबादी कहते हैं। ये जुरत जो पैदा होती है ना, जुरत हुसैनियत की, तो कहते नशा करवा दो इनको ताकि इनमें हुसैनियत पैदा ना हो। हुसैनियत के दुश्मन सिर्फ दाढ़ी वाले मुल्ला नहीं है, हुसैनियत के दुश्मन सफेद लिबास और इस्तरी टैट किए हुए लीडर भी है। बस दोनों में फर्क यह है कि दोनों को 1857 के बाद पैदा किया गया। 1857 के बाद के मौलवी वो अभी हुसैनियत के दुश्मन हैं, और लीडर भी बहुत सारे वो भी हुसैनियत के दुश्मन है। क्यों? अंग्रेजों को पता चला जिसने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ वो हुसैनी है, जिसे दुनिया फजल खैराबादी कहती है। किफायत अली काफी मुरादाबादी है, जिसने फांसी के फंदे पे भी नात पड़ी है। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा है, जिसकी बहादुरी के डंके आज भी दिल्ली में पता है। ये सारे हुसैनियों को दिल्ली से लेके लाहौर तक हर दरख्त पर आजादी के जंग के जुर्म में फांसी दी गई थी। दिल्ली से लाहौर तक का हर दरख्त उलमा लटके हुए थे फांसी पर। हुसैनी उलमा को खत्म करो और यजीदी फिक्र के मौलवी पैदा करो ताकि बहादुर जन्म न ले। आप मुझसे कहेंगे हुसैनी फिक्र के उलमा वो कौन थे? मैं एक की मिसाल पेश कर दूं, बात समझ में आ जाएगी। मरते मरते क्या याद आता है लोगों को? मरते मरते क्या? बच्चे, बीवी, घर, यही सब याद आता है ना। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, जिसका नसब भी इमाम हुसैन से मिलता था और जिसका सिलसिला तरीकत भी इमाम हुसैन से मिलता था, जब उनको कहा ना कि तुझे फांसी दी जा रही है, आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो कहा आखिरी ख्वाहिश तो दो ही है, 2 रकअत नमाज पढ़ने दो, अल्लाह को राजी करूं, और एक नात लिखने दो, रसूलुल्लाह की तारीफ कर लूं। और नात लिखी, फांसी के फंदे में नात लिखी जाती है। अरे तकरीर में लोग बात करने लगते हैं तो मजमून निकल जाता, हम कहते हैं भाई चुप रहो, जरा सा मजमून ज़हन से निकल रहा है। लेकिन वहां तो नई नात लिखी जा रही। कौन सी नात? मैंने पहले ही पढ़ा था। देखिए कैसा हुसैनी था वो, कैसा मौलाई था वो। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दमका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और मौलाई की आवाज सुनो फांसी के फंदे के करीब से, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये बहादुर लोग हुसैनियों में पैदा हुए, इसलिए अब हुसैनियत को जिंदा नहीं होने देना चाहते। नशे में डालना चाहते हैं, शराब में डालना चाहते हैं, जुओं में डालना चाहते हैं। मेरी कौम के जवानों, अगर तुम्हें अपने मुल्क से, अपनी मिल्लत से, अपनी कौम से, अपने इस्लाम से, अपने मसलक से, अपने
مذہب سے اگر تمہیں محبت ہو، خدا کے لیے نشے سے نکلو۔ جو حسینی شربت حسین پیتا ہے، پھر وہ شراب کو ہاتھ کیسے لگا سکتا ہے؟ وہ جوے کو ہاتھ کیسے لگا سکتا ہے؟ وہ نشے کو ہاتھ کیسے؟ آؤ توبہ کر لو، بابا تاج الدین کی زمین پہ توبہ کر لو۔ ہاں اگر تمہیں نشہ ہی کرنا ہے کا تو کہیں ختم کرنی پڑے گی۔ ہر جگہ کہتا ہوں اگر نشہ ہی کرنا ہے تو آؤ پھر ہم سب مل کر ایک نشہ کرتے ہیں، اور وہ نشہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ نشہ اللہ اکبر، یزید والا نشہ مت کرو، امام حسین والا نشہ کرو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ چلو نشہ ہی کرنا ہے تو اب چلتے ہی ہیں، چلتے ہیں دونوں نشہ۔ ہم دونوں نشے کے قائل نہیں ہیں کیونکہ ہم صلح کلی نہیں۔ جو حق اور باطل دونوں کا قائل ہو اسے صلح کلی کہتے ہیں، جو صرف حق کا قائل ہو اسے اہل حق کہتے ہیں۔ یزید والا نشہ نہیں کرنا۔ کتنے لوگ آج اللہ کی قسم اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں نہ نشہ کریں گے نہ نشہ کرنے دیں گے۔ امام حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے آج گواہی دو۔ ہم سب کو دین کا مبلغ بننا ہے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ہاتھ اٹھا کے رکھو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ ہم گندگی پہ بیٹھنے والے کوے نہیں۔